السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ترمذی شریف جلد ثانی ابواب البر والصلۃ۔ ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر کا مطلب ہے نیکی کرنا، ہدایت کرنا۔ یہ باب ضرب یضرب سے آتا ہے، بر یبر۔ اس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق اور مدارات کے ساتھ پیش آنا۔ صلہ کا لغوی معنی ہے ملانا، جمع کرنا، احسان کرنا، نیکی کرنا۔ صلہ کا اصطلاحی معنی ہے کہ عام معاشرتی حسن سلوک یا بد سلوکی مراد ہے، اور یہاں پر صرف خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک اور بد سلوکی مراد ہے۔ صلۃ الرحم احسان الی الاقربین، رشتہ دار خواہ نسبی ہوں یا سسرالی، ان سب کے ساتھ احسان کرنا۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کا حکم یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان پر نرمی اور شفقت برتنے سے کنایا ہے۔ باب ما جاء فی بر الوالدین، یہ باب ہے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے بیان میں۔ حدثنا بندار حدثنا یحییٰ بن سعید حدثنا بہز بن حکیم حدثنی ابی عن جدی قال قلت یا رسول اللہ من ابر قال امک قال قلت ثم من قال امک قال قلت ثم من قال امک قال قلت ثم من قال ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب۔ وفي الباب عن ابی ہریرہ وعبد اللہ بن عمرو وعائشہ وابی الدرداء وبہز بن حکیم هو ابن معاویہ بن حیدۃ القشیری وهذا حدیث حسن وقد تکلم شعبۃ فی بہز بن حکیم وهو ثقۃ عند اہل الحدیث وروى عنہ معمر وسفیان الثوری وحماد بن سلمۃ وغیر واحد من الائمۃ۔ حضرت بہز بن حکیم بواسطہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کون بھلائی کا زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا تمہارے والد۔ اس کے بعد رشتہ داروں میں سے جو سب سے زیادہ قریبی ہو، اور اسی طرح درجہ بدرجہ۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عائشہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بہز بن حکیم معاویہ بن حیدہ قشیری کے بیٹے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ شعبہ نے بہز بن حکیم کے بارے میں کلام کیا ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ ثقہ ہیں۔ ان سے معمر، سفیان ثوری، حماد بن سلمہ اور کئی دوسرے ائمہ راوی ہیں۔ حدیث بالا میں والدین کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہی حکم آیات قرآنی میں بھی دیا گیا ہے، مثلا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ تیرا پروردگار صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والدین کی اطاعت نوافل اور مستحبات میں ضروری ہے، مگر فرائض اور واجبات میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ علماء نے والدین کے بہت سے حقوق کو بیان کیا ہے، مثلا ان کے ساتھ نرمی سے کلام کرے، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے، ان کے سامنے ایسے رہے جیسے کوئی غلام اپنے بد اخلاق آقا کے سامنے ہوتا ہے۔ قال امک، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم فرمایا ہے۔ اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ والدہ کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اس سے ان حقوق کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یا والدہ کے حق ادا کرنے میں سستی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی تاکید فرمائی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ والدہ والد سے 3 مقام میں زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے۔ نمبر 1 حمل، نمبر 2 وضع حمل، نمبر 3 رضاعت، اس لیے اس کو 3 مرتبہ اکرام کرنے کا ارشاد فرمایا۔ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ ماں کا درجہ باپ کے درجے سے زیادہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں کا درجہ برابر ہے، مگر جمہور کے نزدیک اول قول راجح ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ قانون لکھا ہے کہ تعظیم اور احترام میں والد کا حق زیادہ ہے اور خدمت کے لحاظ سے والدہ کا حق زیادہ ہے۔ مثلا اگر دونوں ایک ساتھ پانی پینے کے لیے مانگیں تو پہلے والدہ کو دیا جائے، اور جب دونوں ایک ساتھ کوئی حکم دیں تو اب والد کی اطاعت پہلے کی جائے۔ باب منہ
حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن الوليد بن العزاري عن ابي عمرو والشيباني عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الشيباني وشعبة وغير واحد عن الوليد بن عزاري. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود وابو عمرو الشیبانی اسمه سعد بن ایاس. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دیتے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. شیبانی، شعبہ اور کئی دوسرے حضرات نے اس حدیث کو ولید بن عزار کی روایت سے کیا ہے بواسطہ ابو عمر شیبانی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث متعدد سندوں سے مروی ہے. ابو عمر شیبانی کا نام سعد بن ایاس ہے. بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حدیث کے اس حصہ کا مفہوم قرآن مجید کی اس آیت میں بھی پایا جاتا ہے انشکر لی ولی والدیکا، یعنی تو میرے اور میرے اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر. بعض روایات میں سب سے بہتر عمل ایمان باللہ کو کہا گیا ہے، بعض میں جہاد فی سبیل اللہ کو کہا گیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوال کرنے والے کی حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. جس چیز کی کمی سائل میں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی طرف ہی متوجہ فرماتے. حالات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا زمانہ تھا تو جہاد کا جواب دیا تو فرمایا کہ سب سے اہم عبادت جہاد ہے. والدین کی خدمت کی ضرورت ہے تو اس کے لیے والدین سے حسن سلوک کو احب الاعمال فرما دیا. مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے مال کے خرچ کرنے کو احب الاعمال فرمایا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاد کو والدین کے بعد لائے اس بات کو بتانے کے لیے کہ جہاد بھی موقوف ہے والدین کی اجازت کے ساتھ. جہاد کو والدین کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ بات بیان کیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ مستقل عبادت ہے. جہاد اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا. اگر جہاد کو مقدم کیا جائے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد تمام اعمال کی طرف سے بدلہ ہو جائے گا. باب ما جاء من الفضل فی رضا الوالدین، یہ باب ہے والدین کی رضامندی کی فضیلت کے بیان میں. حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عطاء ابن سائب عن ابی عبد الرحمن السلمی عن ابی الدرداء قال ان رجلا اتاه فقال ان لی امرأة وان امی تأمرنی بطلاقها. فقال ابو الدرداء سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنة فإن شئت فأزع ذلك الباب أو احفظه. وربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي هذا حديث صحيح. وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میری ایک بیوی ہے اور میری ماں مجھے اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا باب جنت کا درمیانہ دروازہ ہے لہٰذا اب تیری مرضی ہے اسے ضائع کر یا محفوظ رکھ. سفیان راوی کبھی والدہ کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی والد کا. یہ حدیث صحیح ہے اور عبد الرحمن سلمہ کا نام عبداللہ بن حبیب ہے. حدثنا ابو حفص عمرو بن علی حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ونحوه ولم يرفعه وهذا أصح وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا ولا نعلم أحدا أرفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة وخالد بن الحارث ثقة مامون سمعت محمد بن المثنى يقول ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس وفي الباب عن ابن مسعود۔ یعلا بن عطا اپنے والد اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث غیر مرفوع نقل کرتے ہیں اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ شعبہ اور ان کے ساتھی بھی اسے یعلا بن عطا اور وہ اپنے والد اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے موقوفاً ہی نقل کرتے ہیں، اور ہمیں علم نہیں کہ خالد بن حارث کے علاوہ کسی اور نے اسے مرفوعاً نقل کیا ہو، اور یہ ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔ امام ترمذی نے محمد بن مثنیٰ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ میں عبداللہ بن ادریس اور بصرہ میں خالد بن حارث جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ ان رجلا اتاہ فقال ان لی امرأۃ، رجلا سے مراد بعض شارحین کے نزدیک حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اوسط ابواب الجنتی، قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جنت والد جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ بعض شارحین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے مختلف دروازوں میں سے جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے درمیانی دروازہ سب سے بہترین ہے، اور اس سے داخل وہ لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوں گے۔ والد کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے تو والدہ تو بدرجہ اولا اس میں داخل ہوں گی۔ ان امی تأمرنی لطلاقہا، والدین اگر کسی شرعی مسئلہ کی وجہ سے بیوی کو طلاق کا مطالبہ کریں تو مفتی سے مسئلہ معلوم کر کے طلاق دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو، ویسے ہی والدین بیوی کی طلاق کا مطالبہ کریں تو ایک نہیں 100 مرتبہ میں مطالبہ کریں تب بھی بیوی کو طلاق نہیں دی جا سکتی، کیونکہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، بہت زیادہ مجبوری کے وقت میں رخصت ہے ورنہ نہیں۔ رضا الرب فی رضا الوالدین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں میں والدین کی اطاعت کرنا ضروری ہے اس میں کبھی کوتاہی کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی باعث ہو سکتا ہے۔ باب ما جاء فی عقوق الوالدین، یہ باب ہے والدین کی نافرمانی کرنے کے بیان میں۔ حدثنا حمید بن مسعدۃ حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجریری عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین قال وجلس وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت۔ وفي الباب عن أبي سعيد هذا حديث حسن صحيح وأبو بكرة اسمه نفيع۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ کبیرہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے تھے، اور فرمایا جھوٹی گواہی یا فرمایا جھوٹی بات، یہاں راوی کو شک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ اس باب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو بکرہ کا نام نفیع ہے۔
حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهادي قال سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويشتم أمه فيشتم أمه هذا حدیث صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور جب وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عقوق یہ عقن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یہاں پر مراد والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، اس لیے ان کی نافرمانی کرنا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ کبائر یہ کبیرتن کی جمع ہے بمعنی بڑے بڑے گناہ۔ یہاں پر کبیرہ گناہوں میں سے صرف 3 کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے، بعض کے نزدیک ہر قسم کے گناہ کبیرہ ہی ہیں۔ یہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو اسحاق وغیرہ کا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے ہر قسم کے گناہ کبیرہ ہیں اور عوام لوگوں کے لیے اس کی 2 قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ جن گناہوں کی قرآن حدیث میں وعید ہے وہ کبیرہ ہیں، اور جن کے لیے وعید قرآن و حدیث میں نہ ہو وہ صغیرہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کے لیے شریعت میں حد مقرر ہے، اور جن کے لیے حد مقرر نہیں وہ صغیرہ ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا فرشتوں کی لعنت فرمائی گئی ہو۔ صغیرہ گناہ کو بھی اصرار کے ساتھ کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ وہ ہے جو آدمی لاپرواہی اور بے خوف و خطر کرے۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ گناہ جس کو احادیث میں کبیر یا عظیم کا لفظ آیا ہے وہ کبیرہ ہے۔ علامہ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے گناہ جس میں قباحت مسلمانوں کے درمیان مسلط ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ گناہ جس سے بندوں پر ظلم یا ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کے مبادیات صغیرہ ہوتے ہیں، اور اس گناہ کے مقاصد اور انتہا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال علماء نے اپنے ذوق سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تعریف فرمائی ہے۔ کبیرہ گناہ میں جب اختلاف ہوا تو اب اس کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزواجر میں کبیرہ گناہوں کی تعداد 467 بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 400 بیان کی ہے۔ اسی طرح دوسرے علماء نے بھی کم و زیادہ بیان فرمائی ہیں۔ شہادت الزوری او قول الزوری راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، مگر جب جھوٹی شہادت کا ذکر فرمایا تو اٹھ کر بیٹھ گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں کہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ گناہ بہت زیادہ لوگوں سے صادر ہوتا ہے۔ شہادت زور کا نقصان متعدی ہے بخلاف دوسرے گناہوں کے۔ اس کا نقصان اسی پر ہوتا ہے جو اس کا مرتکب ہوگا۔ اس کی اہمیت کو بیان فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار بیان فرمایا۔ آدمی اس گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ من الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ شتم کا معنی ہے گالی دینا، اور اسی کے ہم معنی عربی زبان میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے سبا، مگر بعض علماء نے فرمایا کہ سبا کا لفظ عام ہے جو لعنت کو بھی شامل ہے، مگر شتم صرف گالی کو ہی کہتے ہیں۔ باب ما جاء فی اکرام صدیق الوالد یہ باب ہے والد کے دوست کے اکرام کرنے کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد اللہ بن المبارک حدثنا حیوۃ بن شریح حدثنا الولید بن ابی الولید عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه وفي الباب عن ابي اسيد هذا حديث اسناده صحيح وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس باب میں ابو اسید سے بھی حدیث منقول ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ اہل ودی ابی ہی کہا ہے، امی ہی نہیں کہا۔ شارحین فرماتے ہیں کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے تو ماں کی سہیلیوں کے ساتھ تو بدرجہ اولا یہ حکم ہوگا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث بالا میں والد کے اہم حق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، اسی طرح والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا جائے۔ اسی طرح دادا، نانا، بیوی، شوہر وغیرہ کے انتقال پر اس کے تعلق رکھنے والوں سے اچھا تعلق رکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس بھی ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے راستے میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اعرابی ملا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی سواری دے دی اور اپنے سر کا امامہ اتار کر اس کو دے دیا۔ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعد میں نے عرض کیا کہ یہ سب کچھ آپ نے کیوں کیا؟ اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص میرے والد یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں سے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابو بردہ ایک مرتبہ مدینہ آئے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور کہا کہ میں ملنے اس لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مرنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ میرے والد اور آپ کے والد کے درمیان محبت اور بھائی چارہ تھا۔ باب ما جاء فی بر الخالتی، یہ باب ہے خالہ کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے بیان میں۔ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابی عن اسرائیل وحدثنا محمد بن احمد وهو ابن مدویہ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل واللفظ لحدیث عبید اللہ عن ابی اسحاق الحمدانی عن البراء بن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخالة بمنزلة الام وفی الحدیث قصۃ طویلۃ هذا حدیث صحیح۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالہ ماں کی طرح ہے۔ اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حدثنا ابو قریب حدثنا ابو معاویہ عن محمد بن سوقة عن ابی بکر بن حفص عن ابن عمر ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لی من توبة قال هل لك من امی قال لا فهل لك من خالة فقال نعم قال فبرها وفی الباب عن علی والبراء بن عازب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ فرمایا کہ تمہاری والدہ ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس باب میں حضرت علی اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینۃ عن محمد بن سوقة عن ابی بکر بن حفص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ ولم يذکر فیہ عن ابن عمر وهذا اصح من حدیث ابی معاویہ وابو بکر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ حضرت ابن ابی عمر سفیان بن عیینہ سے، وہ محمد بن سوقہ سے، وہ ابو بکر بن حفص سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں اور اس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ حدیث ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ ابو بکر بن حفص ابن عمر بن سعد بن ابی وقاص۔
امام ترمذی والدین کے حقوق کے بعد خالہ کے حق کو بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ خالہ اور والدہ ایک شاخ کی دو ٹہنی ہیں اور دونوں کا تنا ایک ہے، یعنی دونوں کے والد اور والدہ ایک ہی ہیں۔ وفی الحدیث قصۃ طویلۃ، اس حدیث میں لمبا قصہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں قضائے عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے آواز دی، چچا جان چچا جان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں اس کی پرورش کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں نے اس کو لیا ہے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے چچا زاد بہن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فیصلہ دیا اور فرمایا کہ خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے۔ انی اصابت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یہ کون سا گناہ تھا یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، ممکن ہے کہ وہ گناہ فی نفسی ہی بڑا ہو یا چھوٹا، مگر وہ صحابی اس کو بڑا سمجھ رہے تھے۔ جیسا کہ مومن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہوگا اور خالہ کے ساتھ حسن سلوک سے اس کا گناہ معاف ہو جانا وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ہوگا۔ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ پر اس کو ندامت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر وہ اطمینان قلب کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی اس کی ندامت سے اس کا گناہ تو معاف ہو گیا تھا مگر اطمینان قلب نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو فرمایا۔ قال فبرها، علماء فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی معافی خالہ کی خدمت کرنے میں وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہوگی۔ بعض کے نزدیک یہ حکم اسی شخص کے ساتھ مختص تھا مگر جمہور کے نزدیک یہ حکم عام ہے۔ باب ما جاء فی دعاء الوالدین، یہ باب ہے والدین کی دعا کے بیان میں۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن ابراہیم الدستوائی عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی جعفر عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير نحو حديث هشام وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له المؤذن ولا نعرف اسمه وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، ایک مظلوم کی بد دعا، دوسری مسافر کی دعا اور تیسری والد کی بیٹے کے لیے دعا۔ حجاج صواف یہ حدیث یحییٰ بن ابو کثیر سے ہشام ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں، اور ابو جعفر مؤذن ہیں، ہمیں ان کے نام کا علم نہیں، اس سے یحییٰ بن ابی کثیر نے کئی احادیث نقل کی ہیں۔ غیر حدیث، اس حدیث کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جس میں اولاد کے لیے والدین کی دعا کے قبولیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو مظلوم ہو اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ باب ما جاء فی حق الوالدین، یہ باب ہے والدین کے حق کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ حدثنا جریر عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ هذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه الا من حدیث سہیل بن ابی صالح وقد روى سفیان الثوری وغیر واحد عن سہیل هذا الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بیٹا اپنے والد کے حق ادا نہیں کر سکتا، ہاں البتہ یہ صورت اس ممکن ہے کہ اگر وہ اپنے والد کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو ہم صرف سہیل بن ابی صالح کی روایت سے جانتے ہیں، سفیان اور کئی دوسرے راوی بھی یہ حدیث سہیل سے نقل کرتے ہیں۔
فیعتقہ، اس کو آزاد کر دے۔ اگر اولاد نے والدین کو خریدا یا ذی رحم محرم کو خریدا تو ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کے نزدیک خریدتے ہی وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اولاد، نواسے، پوتے وغیرہ بھی خریدنے کے ساتھ ہی آزاد ہو جاتے ہیں۔ اگر بھائی بہن وغیرہ کو خریدا تو اب آزاد کرنا ہوگا، یہ خود آزاد نہیں ہوں گے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خریدنے سے آزاد نہیں ہوتے بلکہ آزاد کرنا بھی ضروری ہوگا۔ جمہور اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جب اولاد والدین کو خریدے تو آزادی کی نیت کے ساتھ خریدے، نہ کہ فروخت کرنے کی نیت سے، اور جب اس کی نیت ہی آزاد کرنے کی ہوگی تو وہ خود بخود آزاد ہو جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک والدین یا اوپر کے رشتہ دار، دادا، نانا وغیرہ، وہ بھی خریدنے کے ساتھ ہی آزاد ہو جائیں گے۔ باب ما جاء فی قطعیت الرحم، یہ باب ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کے بیان میں۔ حدثنا ابن ابی عمر و سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری عن ابی سلمۃ قال اشتکى ابو الدرداء فعاده عبد الرحمن بن عوف قال خیرهم واوصلهم ما علمت ابا محمد فقال عبد الرحمن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک وتعالی انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها فبتته۔ وفي الباب عن ابی سعید وابن ابی اوفا وعامر بن ربیعۃ وابی ہریرۃ وجبیر بن مطعم حدیث سفیان عن الزہری حدیث صحیح وروى معمر عن الزہری هذا الحديث عن ابی سلمۃ عن رداد اللیثی عن عبد الرحمن بن عوف ومعمر كذا يقول قال محمد وحديث معمر خطأ۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے ہی رحم کو پیدا کیا اور پھر اسے اپنے نام سے مشتق کیا، پس جو اسے ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو اسے کاٹے گا یعنی قطع رحمی کرے گا میں اسے کاٹوں گا۔ اس باب میں حضرت ابو سعید، ابن ابی اوفا، عامر بن ربیعہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جبیر بن مطعم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ سفیان کی زہری سے منقول حدیث صحیح ہے، اسے معمر زہری سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ رداد لیثی سے، اور وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ معمر کی حدیث میں غلطی ہے۔ خلقت الرحمہ، میں نے رحم کو پیدا کیا۔ رحم سے وہ قرابت داری مراد ہے جن کے درمیان خواہ نسبی تعلق ہو، خواہ وہ رشتہ دار وارث بنتے ہوں یا نہ بنتے ہوں، محارم ہوں یا نہ ہوں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے صرف محارم مراد ہیں۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ صلہ رحمی واجب ہے اور قطع تعلق کرنا یہ حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ فقی ابو الیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطع رحمی اس قدر بدترین گناہ ہے کہ پاس بیٹھنے والوں کو بھی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ یہ شخص اس سے جلد از جلد توبہ کر لے اور صلہ رحمی کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلہ رحمی کے علاوہ کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کا بدلہ بہت جلد ملتا ہے، اور قطع رحمی اور ظلم کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا وبال آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی جلدی مل جاتا ہے۔ معمر خطأ، حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو متصل بیان کیا ہے، اس وجہ سے امام بخاری اور امام ترمذی اس کو خطا کہہ رہے ہیں، جبکہ دوسرے محدثین فرماتے ہیں کہ معمر یہ ثقہ ہیں اور ثقہ کی زیادتی معتبر ہوتی ہے۔ یہی روایت دوسری کتب احادیث میں اسی سند کے ساتھ موجود ہے۔